السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. 14واں پارہ حدیث الغار. حدثنا اسماعیل بن خلیل اخبرنا علی بن مسهر عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون اذ اصابهم مطر فأبوا الى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض انه والله يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجير عمل لي على فرق من ارز فذهب وتركه واني عمدت الى ذلك الفرق فزرعته فصار من امره ان اشتريت منه بقرا وانه اتاني يطلب اجره فقلت اعمد الى تلك البقر فسقها فقال لي انما لي عندك فرق من ارز فقلت له اعمد الى تلك البقر فانها من ذلك الفرق فساقها فان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من احب الناس الي واني راودتها عن نفسها فابت الا ان اتيها ب100 دينار فطلبتها حتى قدرت فاتيتها بها فدفعتها اليها فامكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. حدیث الغار. غار والوں کا قصہ، غار والوں کی کہانی. حدثنا اسماعیل بن خلیل. امام بخاری اپنے استاد اسماعیل بن خلیل الخزاز سے روایت کرتے ہیں جن کی کنیت ابو عبداللہ الکوفی ہے. ان کی وفات 225 ہجری میں ہوئی. ابن حجر اور ذہبی کے نزدیک یہ ثقہ ہے. اس حدیث میں بہت ہی سبق آموز واقعات بیان ہوئے ہیں جس میں ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہترین چیز ہے. حدیث کے راوی ابن عمر ہے صحابہ میں سے رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما ثلاثة نفر، اس اسنا میں کہ 3 لوگ ممن کان قبلکم، ان میں سے جو تم سے پہلے تھے یعنی بنی اسرائیل میں سے، یمشون چلے جا رہے تھے یعنی کہیں جا رہے تھے، چل رہے تھے، اذ اصابہم مطر، اس وقت ان پر بارش آ گئی، بارش برسنے لگی. اس دوران کہ وہ چل رہے تھے بارش برسنا شروع ہو گئی. فأووا إلى غار،
تو بارش سے بچنے کے لیے وہ غار کی طرف چلے گئے. غار میں انہوں نے پناہ لی. غار ہوتی ہے نا پہاڑ کے اندر کھلی جگہ, تو ایک طرح سے انہوں نے طوفان اور آندھی اور بارش اور جو کچھ اس میں تھا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اندر جا کے انتظار کر لیتے ہیں. جیسے عام طور پر ہم لوگ گھروں کے اندر برآمدوں میں یا کمروں میں چلے جاتے ہیں, تو وہ بھی پہاڑ کے اندر چلے گئے. اب ہوا کیا, فانطبق علیہم, جو ہی وہ غار کے اندر گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا, یعنی لینڈ سلائڈنگ ہوئی, اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور غار کے دروازے کو اس نے بند کر دیا, اور وہ تینوں کے تینوں اندر بند ہو گئے, قید ہو گئے. فقال بعضهم لبعض, تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا, انه والله یا هؤلاء, بے شک وہ اللہ کی قسم اے لوگو, لا ينجيكم الا الصدق, نہیں بچائے گا تم کو مگر صدق, سچائی, اخلاص. آج بس تمہاری سچائی ہی تمہارے کام آنے والی ہے. اب یہاں صدق کا لفظ جو ہے یہ سچ بولنے کے معنوں میں نہیں ہے, بلکہ صدق کا لفظ یہاں اخلاص کے معنوں میں ہے, کہ کسی بھی کام کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرنا, خالص ہو کر کرنا, اللہ کی رضا کے لیے کرنا. کہ آج اگر تم نے کوئی زندگی میں ایسا کام کیا ہے جو صرف اللہ کی خاطر تھا, تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کر تم اپنے لیے اب دعا کرو, تو وہ دعا تمہارے کام آئے گی, ورنہ اور تو اب تمہاری یہاں کوئی فریاد سننے والا نہیں. آپ تصور کریں, امیجن کریں کہ آپ کہیں ویرانے میں جا رہے ہیں اور کسی پہاڑ کے غار کے اندر, اور اتنے میں اوپر سے کوئی پتھر آ کے اس کو بند کر دیتا, تو کیا اندر سے آپ کی آوازیں, چیخ و پکار باہر سنائی دے گی؟ اور اس دور میں جبکہ نہ کوئی موبائل تھے اور نہ ہی کوئی اور ایسے مواصلاتی رابطے, تو بالکل بھی کوئی کسی قسم کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں تھا. اب ان کو اپنی موت ہی نظر آ رہی تھی, اب کوئی نہیں بچا سکتا, ہمیں کوئی کام نہیں آ سکتا سوائے دعا کرنے کے. اور دعا بھی عام دعاؤں کی طرح نہیں, بلکہ دعا نیک عمل کے وسیلے سے. یہ جو ہم وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں, کسی دوسرے انسان کے نیک عمل کو وسیلہ بناتے ہیں, کسی نیک انسان کو یا نیک انسان کے عمل کو یا اس کے عمل کی وجہ سے اس کو ہم وسیلہ بناتے ہیں کہ فلاں کے صدقے یا فلاں کے طفیل یا فلاں کے وسیلے سے میرا کام ہو جائے. تو ہمارے دین میں یہ نہیں ہے. ہمارے دین میں کیا ہے کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بناؤ. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو پھر تم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو مانو. یعنی دعا کرنا اصل میں کیا ہے کہ اللہ جو ہم چاہتے ہیں وہ تو مان لے, اللہ تو مان جا, ہماری فریاد سن لے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہم بھی اس کو کیا کریں, مان جائیں. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. چاہے تو غار کے اندر پکارے, میں اس کی بھی پکار سنتا ہوں. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پکار سنی جائے تو وہ کیا کریں, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے, وہ میری پکار پر بھی لبیک کہیں. جب میرا کوئی حکم ان کے سامنے آئے تو وہ بھی اس کو مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے, یعنی میری مانے, مجھے مانے اور میری مانے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں. تو اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوات بن جائے, اور اس کا کیا معنی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, نیک اعمال کرنے ہوں گے. اور نیک اعمال بھی کیسے, جو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوں, جن میں صدق ہو, سچائی ہو. فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ, پس چاہیے کہ دعا کرے ہر شخص تم میں سے, بِمَا يَعْلَمُ,
اس چیز کے ساتھ یا اس کے وسیلے سے جو وہ جانتا ہے انہ قد صدق فیہ کہ اس نے سچ کہا تھا، اللہ سے بالکل خالص ہو کے عمل کیا تھا، اس عمل کے ذریعے اب دعا کرو. فقال واحد منہم تو ان میں سے ایک کہنے لگا، اب اپنا ہر کوئی نیک عمل یاد کر رہا ہے، تو پہلے نے اپنا نیک عمل یاد کیا، کہنے لگا اللہم اے اللہ ان کنت تعلم اگر تو جانتا ہے انہ کان لی اجیر کہ بے شک میرا ایک مزدور تھا، عمل لی جس نے میرے لیے کام کیا، علی فرق من ارز چاولوں کے ایک فرق پر. فرق کیا ہوتا ہے؟ 3 سال کا پیمانہ ہوتا ہے. تو یعنی اس کو مزدوری میں مجھے کیا دینے تھے؟ چاول دینے تھے. فذهب تو چلا گیا وہ، وتركه اور اس نے اس کو چھوڑ دیا. کس کو؟ چاولوں کو. کام کر کے چلا گیا ناراض ہو کے اور اپنا معاوضہ نہیں وصول کیا. وإني عمدت إلى ذلك الفرق تو میں نے ارادہ کیا اس کے فرق کے بارے میں، فزرعته تو میں نے اس کو اگا دیا، بو دیا. یعنی میں نے اس کے چاولوں کا جو فرق تھا اس کو زمین میں بوائی کے لیے ڈال دیا کہ وہ تو چلا گیا ہے، چلو اس کو اگا دیتے ہیں. فصار من امرہ تو وہ ہو گیا اس کے کام میں سے، انی اشتریت منہ بقرا کہ میں نے اس سے گائے بیل خریدی ہے. یعنی جب وہ چاول میں نے اگائے تو وہ اتنی بڑی کھیت لگ گئی کہ جس کو بیچ کر میں نے اسی شخص کے نام پر گائے بیل خرید لیے. وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ اور بے شک وہ آیا میرے پاس اپنی اجرت طلب کر رہا تھا. یعنی ایک دن آیا اور کیا کہنے لگا کہ مجھے میرا کیا دے دو، وہ معاوضہ تھا جو تمہارے پاس وہ واپس کرو. ہوتا کیا انسان غصے میں آ کے تو بعض اوقات اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غصے میں آ کے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑتے کبھی آپ نے تو نہیں ایسا کیا؟ ہم سب ہی غلطی کرتے ہیں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ کب تک چھوڑتے ہیں؟ جب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ آ کے کھا لیتے ہیں. تو ایسے میں جب کوئی غصے میں ہو تو وہ کچھ بھی کر رہا نا تو اس کے عمل کو آپ کوئی حتمی فائنل بات نہ سمجھے. آپ یہ سوچو یہ غصے میں، اس کو غصے میں بول رہے اس کی بات جانے دو، چھوڑ دو، اس کو سیریس نہ لو. کیونکہ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص غصے میں کوئی بات کر دے ساری زندگی کے لیے اس کو پلے باندھ لیتے. تم نے یہ کہا تھا نا، اچھا پھر کسی اور کو بھی اسٹوری سناتے ہیں، اس کہتے ہیں اس نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا، اور یہ نہیں بتاتے کہ غصے میں کہا تھا. تو کبھی بھی کوئی غصے میں بات کرے نا تو اس کی بات کو جانے دے، لٹ گو کر دے، بس کوئی بات نہیں. غصے میں جب یہ ٹھیک ہوگا تو پھر اپنے عقل ہوش حواس میں آ جائے گا تو پھر صحیح بات کرے گا. تو اس سے انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کی غصے کی بات کو لے کے اپنے دل میں بٹھا لے اور کبھی اس کو معاف نہ کرے اور اس کو جانے نہ دے تو پھر کیا ہے، اپنی ہی زندگی مشکل ہو جاتی، اپنے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی. تو وہ آ گیا کہتا میری اجرت دو. فقلت اعمد الى تلك البقر فسقها میں نے کہا یہ تمہاری گائے بیل ہے، ان کو ہانک لے جاؤ. سقھا یعنی ساق یسوق سے سیاق، سائق ہوتا ہے ڈرائیور، تو سقھا یعنی ان کو ہانک کے لے جاؤ اپنے گائے باہر رکھو. فقال علی تو مجھ سے کہنے لگا انما لی عندك فرق من ارز کہ یہ کیا میرے لیے تو تمہارے پاس چاولوں کا ایک فرق تھا، ایک پیمانہ تھا، بس یہ سب کچھ تو میرا نہیں. فقلت له میں نے اس سے کہا اعمد الى تلك البقر فانها من ذلك الفرق تم یہ گائے بیل لے جاؤ کیونکہ یہ اسی فرق سے بنی ہے. یعنی وہی پیمانہ جو چاولوں کا تھا اس کو میں نے اگایا اور پھر اس سے گائے بیل خریدے اور وہ پھر ان کے آگے بچے پیدا ہونے لگے اور یہ اتنا بڑا سب سامان بن گیا، یہ سب تمہارا ہے. فساقها تو وہ انہیں لے کے چل دیا. فإن كنت تعلم پھر اگر تو جانتا ہے اے اللہ انی فعلت ذلك من خشیتک کہ یہ کام میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا، یعنی ڈر کے
کہ مزدور چلا گیا ناراض ہو کے، اب یہ مال میرا حق تو نہیں، اور اس کو اگر میں رکھ دوں گا تو یہ تو خراب ہو جائیں گے. چاول تو آپ زیادہ عرصہ رکھ بھی نہیں سکتے. تو چاہے کسی کا مال ہے، اگر میرا مال اس جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا چاہتا، یہ چاہتا نا کہ یہ بڑھ جائے، تو چلو میں اس کو بڑھا دیتا، شاید کبھی آ جائے. ففرج عنا، تو اللہ ہماری مشکل دور کر دے، ہم سے یہ رکاوٹ ہٹا دے. فانساخت عنہم الصخرۃ، تو وہ چٹان تھوڑی سی ان سے ہٹ گئی، یعنی تھوڑا سا فتح یا وہ سوراخ ہو گیا، اس سے پتھر کھسک گیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ کام جو اس شخص نے کیا، کبھی زندگی میں ہم نے بھی کوئی ایسا کام کیا؟ اگر کوئی ہمارے پاس اپنا حق چھوڑ جائے، کوئی امانت چھوڑ جائے، کوئی مزدوری چھوڑ جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے، ہم نے تو دیا، اس کا قصور ہے، اس نے نہیں لیا، اب وہ جانے، اس کا کام جانے. اب یہ مال ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال، ہم جو چاہے کریں. وہ خود ہی چھوڑ کے گیا نا، ہم ایسے کریں گے. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا جو اس شخص نے کیا. وہ اس کے بارے میں اتنا ہی درد رکھے گا جتنا وہ اپنے مال کے بارے میں درد رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیک عمل. اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئے، کیا ہمارے پاس کوئی ایک بھی ایسا نیک عمل ہے کہ جو ہم نے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے خود تکلیف اٹھا کر، ظاہر ہے کہ وہ چاولوں کو اگانا، کبھی کسی نے چاول بوئے؟ مجھے نہیں معلوم کہ پشاور کے علاقے میں چاول اگتے ہیں کہ نہیں، لیکن جن علاقوں میں چاول اگتے ہیں یا اگست وغیرہ کا مہینہ ہوتا ہے اور پانی اور حبس اور سخت دھوپ، اور اس میں وہ ایک ایک وہ لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت مشکل عمل ہوتا ہے چاولوں کو اگانے کا. اور پھر وہ ایک عرصے میں کراپ تیار ہوتی ہے، پھر اس کی کٹائی، پھر آپ دیکھیے کہ جب چاول کٹتے ہیں تو اس کے بعد ان میں سے چاول نکالنے کا عمل ایک اور مشکل کام ہے. اب تو مشینیں لگ گئی، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کو خوب دھوپ لگاتے، جب وہ سوکھ جاتے پھر ان کے اوپر جانوروں کو چلاتے تھے، تو وہ ان کو لتاڑتے تھے اور پھر اس کے اندر سے چاول نکلتے تھے، یعنی ایک چھلکا ان کا اوپر سے اترتا تھا، یعنی وہ بھوسا ہٹ جاتا اور چاول بیچ میں سے نکلتے، یعنی بڑا مشقت کا کام. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ان چاولوں کو بیچنے کا، تو وہ بیچنا بھی ایک کام ہوتا ہے کہ وہ سارے بوریوں میں بھرے جائیں، پھر ان کو بیچا جائے، پھر بیچ کے جو پیسے آئیں تو انسان یہ بھی کہہ سکتا نا کہ اتنا % میرے اور اتنا اس کے لیے رکھ دیتا ہوں یا کچھ، پھر اس کو بیچ کے پھر جانور خریدنا ایک اور کام. تو آپ دیکھیے کہ اس شخص نے اس نیکی کو پانے کے لیے، اس نیکی تک پہنچنے کے لیے کتنے مرحلے طے کیے، کتنی مشقتیں اٹھائیں، اور کوئی اس کو کہہ رہا تھا، کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، کوئی اس کو موٹیویٹ کر رہا تھا. وہ سب کچھ کس سے کر رہا تھا؟ اپنے اندر کے اخلاص کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے. ایسے ہوتے ہیں نیک لوگ، اور اس کو کہتے ہیں نیکی. اور پھر وہ بھی ایسے شخص کے لیے جو ناراض کر کے گیا ہو، اور اس شخص کے لیے جو کمزور ہو، مسکین ہو، جس کا حق دبایا جا سکتا ہو. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی آ کے اس کا حق اس کو دلوا نہیں سکتا تھا. اگر وہ انکار کر دیتا کہ جاؤ میرے پاس کچھ نہیں، تو وہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو آپ دیکھیے کہ جتنی زیادہ خلوص والی نیکی ہوتی، جتنی آپ خود تکلیف اٹھا کر کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اتنی ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. وہ حدیث ہے نا کہ جو کسی کی دنیا کی کوئی مشقت تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا. لیکن اگر ہم کسی کے لیے ایسا کچھ کریں تو احسان جتاتے ہوئے نہ تھکیں کہ ہم نے تو یہ بھی کیا، پھر یہ بھی کیا، پھر یہ بھی کیا، اور ہر ایک کو دکھاتے پھریں اور ہر ایک کو بتاتے پھریں. لیکن اس شخص نے اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا، اللہ یہ کہ آج ایک ایسا موقع آ گیا کہ جان پہ بن گئی اور اپنے عمل کا وسیلہ دینا پڑا، تو اس نے اس عمل کا ذکر کیا. اور اس وقت سے آپ دیکھیے کیسا خالص عمل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو سنایا اور صحابہ نے ہمیں روایت کیا. آپ دیکھیں کہ سند
کس کس واسطے سے امام بخاری تک پہنچی. امام بخاری نے پھر اپنی کتاب میں اس کو لکھا, پھر اس کتاب کی روایات آگے آگے پہنچتی رہی, پھر آج یہ کتاب ہمارے پاس آئی اور آج ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے اخلاص کی برکت. وہ شخص تو دنیا سے چلا گیا, کیا اس کو یہ پتا ہے آج کہ میری کہانی آج یہ خواتین پشاور میں یہاں بیٹھ کے سن رہی ہیں؟ اس کا یہ عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی مشکل آ پڑے تو ہمیں کوئی عمل یاد آئے گا کہ ہم اللہ کے سامنے رکھ سکے کہ یا اللہ میرا یہ عمل صرف اور صرف تیرے لیے تھا, میں نے تو کسی کو بھی نہیں ذکر کیا, کسی کو بھی نہیں بتایا. کتنے عمل ہیں ایسے آج تک ہمارے کہ جو ہم نے کسی کو نہ بتائے. تھوڑی سی نیکی کر لیتے ہیں تو بس یہ چاہتے ساری دنیا میں شہرت ہو جائے, لوگ راضی ہو جائیں, لوگ ہماری واہ واہ کریں. اور اگر کوئی نیکی کسی کو پتہ نہ چلے تو ہم سمجھتے شاید وہ نیکی ہوئی نہیں. آپ دیکھیے کیا اس شخص کی یہ شہرت اس وقت نہیں ہو رہی کہ اتنے سارے لوگ اس واقعے کو پڑھ سن رہے ہیں؟ یہ بھی تو شہرت ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی جس نیکی کے ذریعے دوسروں کو کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے تو وہ سکھا سکتا ہے, وہ کہیں بھی اس کو عام کر سکتا ہے. وہ آپ اس کو لاکھ چھپائیں وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جائے گی اور دوسروں کے لیے وہ ایک سبق بن جائے گی, جس طرح آج یہ ہمارے لیے سبق بن گئی. مسند احمد کی روایت میں یہ کہانی اس طرح آتی ہے کہ غار میں پھنسے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ میرے ہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے, میں نے ان میں سے ہر ایک کو طے شدہ مزدوری پر رکھا ہوا تھا. ایک دن ایک مزدور نصف النہار کے وقت میرے پاس, یعنی دوپہر کے وقت میرے پاس آیا. میں نے اسے اسی مزدوری پر رکھ لیا جس پر صبح سے کام کرنے والوں کو رکھا ہوا تھا. چنانچہ وہ دوسرے مزدوروں کی طرح باقی دن سارا کام کرتا رہا. جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا اس نے مزدوری تو نصف النہار کی ہے اور آپ اسے اتنی اجرت دے رہے ہیں جتنی ہم سب کو دے رہے ہیں, یعنی اس کا آدھا دن کا کام اور ہمارے پورے دن کا کام اور ہم سب کی اجرت ایک. میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تمہارے حق میں تو کوئی کمی نہیں کی, تمہیں تو تمہارا حق پورا دے رہا ہوں جو تم سے طے کیا. یہ میرا مال ہے, میں جو چاہوں اس پر فیصلہ کروں. تو اس پر وہ ناراض ہو گیا اور اپنی مزدوری بھی چھوڑ کر چلا گیا. میں نے اس کا حق اٹھا کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا. کچھ عرصے کے بعد میرے پاس سے گائے گزری. میں نے ان پیسوں سے گائے کا بچہ خریدا جو جوان ہو گیا جتنا اللہ نے چاہا. کچھ عرصے بعد وہ انتہائی بوڑھا ہو گیا. میں نے اسے نہیں پہچانا. اس نے اپنا حق مانگتے ہوئے مجھے یاد کرایا, حتیٰ کہ میں نے اسے پہچان لیا. میں نے اسے کہا کہ یہ گائے بیل لے جاؤ, یہ تمہارا حق ہے. میں نے سب کچھ اسے پیش کر دیا. وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کرو, اگر تم میرے اوپر صدقہ نہیں کر سکتے تو میرا حق مجھے دے دو. اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا, یقیناً یہ تمہارا حق ہے, میرا اس میں سے کچھ بھی نہیں. تو میں نے وہ سب کچھ اسے دے دیا. یعنی مسند احمد میں یہ کہانی مختصراً بیان ہوئی ہے اور بخاری میں ذرا اس کی تفصیل آئی ہے اور کچھ تفصیل وہاں بیان ہوئی ہے. دوسرا واقعہ فقال الآخر, تو دوسرے نے کہا اللہم, اے اللہ, ان کنت تعلم, اگر تو جانتا ہے, انہ کان لی ابوان شیخان کبیران, کہ تھے میرے ماں باپ بوڑھے بڑی عمر کے, فکنت آتیہما کل لیلۃ, تو میں ان کے پاس ہر رات کو آتا تھا, بلبن غنم لی, اپنی بکریوں کے دودھ کے ساتھ. یعنی رات کے وقت میں اپنی بکریوں کا دودھ دو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس آتا. فابدأت علیہما لیلۃ, تو ایک رات ان پر میں دیر سے آیا, کوئی وجہ ہوگی, دیر ہو گئی. فجئت, تو میں آیا, وقد رقدوا, تو وہ سو چکے تھے. واہلی وعیالی, اور میری بیوی اور میرے بچے, یتداغون, بلبلا رہے تھے, من الجوع, بھوک کی وجہ سے. میرے بیوی بچوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی, لیکن میری عادت یہ تھی کہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا. وَكُنْتُ لَا أُسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ, اور میں انہیں نہیں پلاتا تھا جب تک کہ میرے ماں باپ دودھ نہ پی لیں. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا, تو مجھے پسند نہیں آیا, ناپسند ہوا, ناگوار ہوا کہ میں ان دونوں کو جگاؤں. وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا, اور میں نے یہ بھی ناپسند کیا کہ میں ان کو چھوڑ جاؤں.
فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا کہ وہ پڑے رہے ہیں اپنے دودھ کے لیے یا اپنے اس ڈرنک کے لیے. شربت کہتے ہیں ڈرنک کو. اپنے اس ڈرنک کے لیے وہ وہیں پڑے رہے, انتظار کرتے رہے. فلم ازل انتظر تو میں مسلسل انتظار کرتا رہا. حتی طلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی, صبح ہو گئی. فإن كنت تعلم پھر اگر تو جانتا ہے انی فعلت ذلك من خشیتک کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر سے کیا. ففرج عنا تو ہم سے مشکل ہٹا دے, تو ہماری مشکل ٹال دے. فانساخت عنہم الصخرۃ تو چٹان تھوڑی سی ان سے دور ہو گئی, یعنی تھوڑا سا رستہ اور کھل گیا. حتی نظروا الی السماء یہاں تک کہ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے, یعنی جو غار میں 3 لوگ پھنسے ہوئے تھے انہیں باہر سے آسمان نظر آنے لگ گیا. اب یہ دوسرا واقعہ بھی آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست ہے. اس واقعے میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا, والدین کا خیال رکھنا, والدین کو اہمیت دینا, حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں پر بھی اہمیت دینا, والدین کی قدر کرنا. آج آپ دیکھیں کہ ہم خواتین کا حال کیا ہے. اگر ہمیں ذرا سا بھی یہ احساس ہو جائے, خیال آ جائے کہ ہمارا شوہر اپنے ماں باپ کو ہم سے زیادہ پوچھتا ہے یا ان کا خیال زیادہ رکھتا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں کیسی کیسی لڑائی ڈال دیتے ہیں. اگر وہ اپنے ماں باپ کو خرچہ بھی دے, اس کمائی میں سے جو وہ ماں باپ کی وجہ سے کما رہا ہے, ایک طرح سے کہ ماں باپ نے پیدا کیا, جوان کیا, پڑھایا لکھایا, مال دیا, کاروبار کرایا یا جاب پہ لگایا, جب وہ بالکل کامیاب انسان بن گیا اور ہم اس کی زندگی میں آ گئے, تو ہمارے دل میں کیا چاہا کہ اب جو کچھ اس شخص کے پاس ہے اس پر صرف ہمارا حق ہے, میرا اور میرے بچوں کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں. کیا ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ اور یہ کون کر رہا ہے؟ اس میں کون شریک ہے؟ ہم خواتین. ہم خواتین ہی اپنے شوہروں کو ماں باپ کا حق دینے سے روکتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے روکتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے اور جو رزق ہوتا ہے اس میں بھی برکت نہیں ہوتی, اور زندگی میں بڑی بڑی مشکلوں میں ہم پڑ جاتے ہیں. ایسی مشکلیں کہ جن پر بڑا بڑا مال خرچ کر کے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں سے خیر روکی تو ہم پر بھی رک گئی. ہم نے کس کا دل دکھایا کہ آج ہمارا دل بھی دکھایا جا رہا ہے. ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی کہ آج ہمارے ساتھ بھی لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کسی کے ساتھ زیادتی کا بدلہ, کسی کا حق مارنے کا بدلہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کے حق میں بھی کہیں نہ کہیں کمی آئے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات آسان ہوں تو ہمیں نہ صرف یہ ہے کہ اپنے میکے کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے, بلکہ اپنے شوہر کے والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. خواہ ان کی طرف سے بہت اچھا رویہ نہ بھی ہو, خواہ وہ ہمیں نہ بھی پوچھے, خواہ وہ ہماری عزت نہ بھی کریں, کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ساس سسر ان کا رویہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتا. پھر ہم کہتے ہیں بہتر ہے ہم نئی شکل دکھائیں, بہتر ہے دور ہی رہیں. شوہر کو بھیج دیتے ہیں جاؤ تم مل آؤ, خود نہیں جاتے, خود نہ وزٹ کرتے نہ ان کو آنے دیتے ہیں گھر میں, کہ نہیں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. عذر بہانا کیا کر لیتے کہ لڑائی ہوتی ہے, بہتر آنا جانا بند. پھر دوسروں سے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی سے ملنے سے گھر میں شر فساد ہو تو کیا اس سے قطع تعلقی کی جا سکتی؟ پھر آپ کی طرف کی کہانی سن کے تو بتانے والا بھی کہ ہاں بالکل کی جا سکتی. اللہ کو تو پتہ ہے ہم اپنی باتوں میں کتنے سچے ہیں. تو دلوں کو بڑا کریں. خواہ شوہر ہم سے زیادہ, قدرتی بات ہے نا, ان کے خون کا رشتہ ہے, اور اگر ہم ان کے ماں باپ کو اہمیت دیں گے تو آپ یقین کریں آپ کا شوہر آپ کو عزت دے گا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے, یہ میرے ماں باپ کی عزت کرتی ہے. اس کو سمجھ آئے گا کہ میرے ماں باپ زیادتی کر رہے ہیں لیکن یہ اچھی ہے, اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. شوہر کی محبت
پیروں فقیروں کے پاس جا کے تعویذ دھاگے لانے سے نہیں بڑھتی، اچھے اخلاق سے بڑھتی. کیونکہ ہم یہ سمجھتے کہ کوئی جادو کر لیں، کوئی تعویذ کر لیں، کوئی دھاگا باندھ دیں، ڈال دیں، کچھ کر لیں تو اس سے کیا ہے کہ شوہر کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. یہ نہیں پتا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کفر ہے. تعویذ کرنا، جادو کرنا، یہ سب کفر ہے. اپنا ایمان بھی بیچ رہے ہیں، اور پھر جو اس قسم کے کام کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ بھی سوائے اس کے کہ انسان اپنے لیے نئی مشکلات کو جنم دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دلوں کو بڑا کریں. کیا سوچ کر؟ اللہ رازق ہے، میرے حصے کا کوئی بھی لے نہیں سکتا، کہیں نہیں جا سکتا. اگر کوئی سارا مال بھی ہم سے لے لے گا نا، جو ہماری قسمت کا اللہ ہمیں پھر دے دے گا، کیونکہ رازق اللہ ہے، اللہ دیتا ہے. تو اس لیے جو شخص، جو بندی اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتی ہے، یہ یقین رکھتی ہے کہ رزق صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، تو اس کو کبھی بھی دل میں ملال ہی نہیں آئے گا کہ جو لینا چاہے لے جائے، پھر آ جائے گا، اس سے بھی دگنا آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. اور بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو انسان اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے. اور اس سے بھی بہترین کیا ہے؟ جو ایسے رشتہ دار کو دیتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، جو آپ کی قدر ہی نہیں پہچانتا، جو آپ کا شکریہ بھی نہیں کرتا، جو کسی طرح کا کوئی احسان مان کے ہی نہیں دیتا. آپ سب کچھ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے جھوٹی باتیں کرتا ہے آپ کے خلاف کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے اس کے لیے، آپ پھر بھی نہیں روکتے، آپ پھر بھی دیتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ میں اللہ کی خاطر دے رہی ہوں تو اس کا بدلہ مجھے اللہ دے گا اور اس عمل میں بہت برکت ہو جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ پھر زندگی میں کتنی خیر اور بھلائی آتی. کرنے کو یہ کام بظاہر مشکل ہے، لیکن یقین مانیے کہ اس مشکل کے ساتھ بہت بڑی آسانی بھی ہے. گھر بن جاتے ہیں، گھروں میں سکون آ جاتا ہے، تھوڑے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، آپس کا پیار محبت بڑھ جاتا ہے. اور جب انسان کے اندر بخل ہوتا ہے، دل کی تنگی ہوتی ہے، تو ڈھیروں مال بھی انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس سے بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، خوشی ہی حاصل نہیں ہوتی، اور انسان خود ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کا مال اس کے کس کام آئے گا جب وہ خود ہلاک ہو جائے گا. مرنے کے بعد تو ویسے ہی کام نہیں آئے گا. اور زندگی میں بھی اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، اگر آپ بیماریوں کا شکار ہو گئے، تو بڑی بڑی نعمتیں آپ کے لیے ہیچ ہو جائیں گی. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور بہترین صدقہ ایسے رشتہ دار کو دینا کہ جو آپ سے کبھی راضی نہ ہو. تو جب اس عمل کو اس نے سامنے رکھ کر کہا تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی. پتھر کھسک گیا، پتھر ہٹ گیا، اتنا کہ آسمان نظر آنے لگا. اب تیسرا کام، فقال الآخر، تو ایک دوسرا کہنے لگا، اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم، اگر تو جانتا ہے، انہ کان لی ابنۃ عم، کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی، میری کزن تھی، من احب الناس الیہ، جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، پیاری تھی، وانی راودتها عن نفسها، اور میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا. کیا مطلب؟ کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کرنا چاہا. فابت، تو اس نے انکار کر دیا. الا ان آتیها ب100 دینار، وہ اس شرط پہ مانی کہ میں اس کو 100 دینار دوں گا. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، بہت بڑی رقم تھی. لیکن چونکہ یہ آدمی اس سے محبت کرتا تھا تو اس نے پھر وہ پیسے اکٹھے کیے. فطلبتها، تو میں نے اسے طلب کیا، حتی قدرت، یہاں تک کہ مجھے قدرت ہو گئی. فاتیتها بها، تو میں اس کے پاس وہ پیسے لے آیا. فدفعتها الیها، تو وہ مال اس کے سپرد کر دیا، وہ لڑکی کو 100 دینار دے دیے. فامکنتنی من نفسها، تو اس نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا. فلما قعدت بین رجلیها، پھر جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا.
قالت کہنے لگی اتق اللہ اللہ سے ڈرو، ولا تفض الخاتم اور مہر نہ توڑو، اس سیل کو نہ توڑو، الا بحقہ مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی نکاح کے بغیر تمہیں حق نہیں کہ تم میرے ساتھ ایسا کام کرو. فقمت تو میں کھڑا ہو گیا. اس نے جب کہا کہ اللہ سے ڈرو تو میں نے چھوڑ دیا اس کو. وترکت المئۃ دینار اور 100 دینار بھی اس کو دے دیے. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك، پھر اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر سے کیا تھا، ففرج عنا، تو تو ہم سے اس تکلیف کو دور کر دے، اس چٹان کو ہٹا دے. ففرج اللہ عنہم، تو اللہ نے ان سے اس پتھر کو ہٹا دیا. فخرجوا، تو سب باہر نکل گئے. اب یہ جو تیسرا قصہ ہے یہ بھی بہت ہی سبق آمیز ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں مسند احمد میں تھوڑی سی تفصیل ملتی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے بھی ایک نیکی کی تھی، میرے پاس زائد ضرورت مال تھا، لوگ شدت میں مبتلا ہو گئے، ایک عورت میرے پاس کچھ مال طلب کرنے کے لیے آئی، میں نے کہا اللہ کی قسم تیری شرمگاہ کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں. اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی. پھر وہ لوٹ آئی اور آ کے مجھے اللہ کا واسطہ دیا، لیکن میں انکار پہ تلا رہا اور میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم تیری شرمگاہ کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں. اس نے میرے مطالبے کا انکار کر دیا اور چلی گئی. اس نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو شوہر نے کہا کہ تم ایسا کر لو اور کچھ مال لے کے اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرو. تو وہ آ گئی اور اس نے مجھے اللہ کی قسم دی، لیکن میں نے پہلے کی طرح ہی انکار کیا اور کہا پہلے اپنا نفس فروخت کرنا ہوگا. جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا. جب میں نے اسے اریاں کیا، ننگا کیا اور برے کام کا ارادہ کر لیا تو اس لڑکی پر میرے نیچے کب بھی تاری ہوگی، وہ کانپنے لگ گئی اللہ کے ڈر سے. میں نے اسے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈر رہی ہوں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں ایک مجبوری کے تحت. میں نے اس سے کہا تو تنگ دستی کے باوجود اس سے ڈرتی ہے، یعنی تو اتنی غریب ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتی، یعنی تجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا پھر بھی تو ڈرتی، جبکہ میں تو خوشحالی میں بھی نہیں ڈر رہا، میرے پاس اتنا ہے اور پھر بھی میں نہیں ڈرتا اس سے. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اسے اریاں کرنے کے جرم میں جو کچھ مجھ پہ عائد ہوتا تھا میں نے اسے دے دیا، یعنی مال بھی اس کو دے دیا. اس عمل کا واسطہ دے کر کہ اس شخص نے اتنا بڑا صدقہ کیا، ایک طرح سے 100 دینار اس لڑکی کو اس شرط کے باوجود بغیر پورے کیے اپنی خواہش کو اس کو دے دی، اپنی خواہش پر کنٹرول کیا. اب دیکھیے کہ عورت کا فتنہ کیا ہوتا ہے. عورت کے لیے فتنہ اس کے سسرال، اس کا شوہر، اس کا یہ گھرانہ، یہ سب کچھ ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے. شوہر کا مال، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، شوہر میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے عورت کے لیے. مرد کے لیے سب سے بڑا امتحان کیا ہوتا ہے؟ عورت ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نے ایک طرح سے اپنی خواہش کو کنٹرول کیا اور ہر ایک نے کیا کہا، اللہم ان کنت فعلت ذلک لوجہک فافرج عنا، کہ اللہ اگر خالص تیرے لیے کیا، تیرے چہرے کی خاطر کیا تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے. تو انہوں نے یہ کام صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے مصیبت دور کر دی. اور ایسا کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہوتا ہے، بڑے عزم کے کاموں میں سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں سے ہوتا ہے. ہم سب بھی اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، کون سی ایسی چیز ہے جو ہم اللہ کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں بے حد پسند ہے، بہت ہی اچھی لگتی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن ہم صرف اس لیے چھوڑتے کہ اللہ کو پسند ہے، اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیں. اور یاد رکھیے اب رمضان آ رہا ہے اور رمضان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے، روزے تو فرض ہی اس لیے کہ ہمارے اندر کیا پیدا ہو، اللہ کا ڈر، تقویٰ. یہ ان کے اعمال جو تھے ان سب کے اندر کیا نظر آتا ہے، اللہ کا ڈر. اس لڑکی میں بھی اللہ کا ڈر ہے، اس برا کام کرنے والے لڑکے کے دل میں بھی اللہ کا ڈر آ گیا. پھر وہ مزدور والے قصے میں بھی اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا تو اس نے دوسرے کا حق پہچانا.
اور وہ جو شخص اپنے ماں باپ کو دودھ پلا رہا تھا، یعنی ان کا انتظار کر رہا تھا، ان کو جگا نہیں رہا تھا، ان کو تکلیف نہیں دے رہا تھا، اس کے اندر بھی اللہ ہی کا ڈر تھا. تو یہ جو تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کو کامیابیاں عطا کرتا ہے. تو روزے اس لیے رکھنے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، کیونکہ اللہ کے ڈر سے ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہم اپنی ساری خواہشات کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہم اپنی زبان کو روکتے ہیں. تو جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ مشکل سے مشکل کام کر گزرتا ہے، اور مشکل سے مشکل حال میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر جمائے رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کو بھی ایک عورت نے برائی کی دعوت دی، کس چیز نے ان کو روکا تھا؟ اللہ کے ڈر میں. اللہ کا ڈر جو ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب پا سکتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، وہ صدیقین اور شہداء کے درجے کو پہنچتا ہے، پھر اس کی دعائیں قبول ہوگی، پھر وہ اللہ کا نیک بندہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اس آیت سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ پڑھی ہے آیت قرآن مجید میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. معنی کیا ہے اس کا؟ وَأَمَّا، اور لیکن، من خافا، جو کوئی ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ونہى النفس، اور اس نے روک دیا اپنے نفس کو، عن الہویٰ، خواہش سے، فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کیا سمجھ آیا؟ جی، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی کیا کریں؟ نفس کو کنٹرول کرنا. اور رمضان میں ہم سب سے زیادہ نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں. جی، اور کتنا آنےسٹ مزدور تھا کہ مالک کہہ رہے کہ میں نے تو تمہارے مطلب جب اس کو آفر کر رہے کہ پروف وغیرہ نہیں ہے تو اس مزدور کی آنےسٹی دیکھو یاد کرے نہیں، میں نے تو صرف چاول تھے. آج کل اگر ہمیں ایسے آنےسٹ کام والے مل جائے. جی، مالک تو جو بھی تھا، لیکن مزدور جو تھا وہ بھی کتنا آنےسٹ تھا. اس نے بھی کیا کیا؟ اس نے بھی ذمہ داری کا ثبوت دیا. کچھ سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ سیلف کنٹرول، تقویٰ، اخلاص. دیکھیں، یہ بھی بے صبری ہوتی ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں ہماری نیکی کا بس جلدی سے ہمیں کو بدلہ مل جائے، جلدی سے ہمیں صلہ مل جائے، لوگوں کو جلدی سے نیکی پتہ چل جائے، کریں اور دکھائیں. یہ بھی خواہش نفس ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں اور چھپا کے کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اپنے رب کو مانتے ہیں، آپ اللہ کے چہرے کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کی خوشی کی خاطر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا. چاہے وہ کتنا بھی چھپا کے آپ کام کریں، اگر اللہ نے یہ چاہا کہ دوسرے اس سے سبق سیکھے تو اللہ تعالیٰ سکھا دے گا. اگلی حدیث ہے باب حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين امرأة ترضع ابنها اذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها فقال اما الراكب فإنه كافر واما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. باب، اس باب کا نام نہیں امام بخاری نے بتایا، حدیث بیان کی ہے ابو الیمان نے. ابو الیمان جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں، جن کا نام ہے الحکم بن نافع البہرانی الحمصی، اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ.
وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے بین امرأۃ ترضع ابنہا، اس دوران کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی، اذ مر بہا راکب، تو ایک سوار جو ہے وہ اس کے پاس سے گزرا، وہی ترضعہ، اور وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی، فقالت، تو کہنے لگی اللہم لا تمت ابنی حتی یکون مثل ھذا، اے اللہ تو نہ موت دینا میرے بیٹے کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے اس کی طرح، اس کی مانند۔ فقالا، تو بچہ بول پڑا، کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ ماں کیا کہتی ہے؟ وہ جو سوار گزرا ہے اللہ میرا بیٹا بھی ایسا ہی سوار بنے، تو بچہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا، مجھے ایسا نہیں بنانا۔ ثم رجع فی الثدی، پھر دوبارہ دودھ پینے لگا، رجع لوٹ گیا، پھر ثدی پستان کی طرف بھی پھر دودھ پینے لگ گیا۔ ومر بامرأۃ، تو ایک عورت کے پاس سے گزرا، تجرر ویلعب بہا، جس کو گھسیٹا جا رہا تھا اور اس سے ہنسی مذاق کیا جا رہا تھا، اس سے کھیلا جا رہا تھا، یعنی ایک معمولی سی عورت تھی کہ جس کا لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ فقالت، تو ماں کہنے لگی اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا، اس عورت جیسا نہ ہو۔ فقالت، تو وہ بولا اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے اسی کی طرح بنانا۔ فقالا، تو اس نے کہا اما الراکب، جہاں تک سوار کا تعلق ہے، فإنہ کافر، تو یہ ایک کافر ہے، وأما المرأة، تو جو عورت ہے، فإنہم یقولون لها تزنی، تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عورت زنا کرتی ہے، وتقول حسبی اللہ، اور وہ کہتی جا رہی تھی حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، ویقولون، اور وہ کہتے تھے تسرق، چوری کرتی ہے، وتقول حسبی اللہ، اور وہ کہتی تھی اللہ ہی مجھے کافی ہے، یعنی یہ مومن تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک شخص بظاہر بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہینڈسم اور بہت اچھا لگتا ہے، تو ہم اسے دیکھ کر امپریس ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ اس کی ظاہر پرسنالٹی کی وجہ سے۔ عام طور پر ہم لوگوں کے کردار سے نہیں، اخلاق سے نہیں، بلکہ ان کے آؤٹ لک سے بہت امپریس ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیسا کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ کس طرح دکھائی دے رہے ہیں، ان کی گاڑی کیسی ہے، ان کی گھڑی کیسی ہے، کیونکہ بہت دفعہ لوگ ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑی نہیں پہنتے، کس لیے پہنتے؟ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنی دولت۔ اسی طرح بعض خواتین بیگ ضرورت کے لیے نہیں لیتی، بلکہ کیا دکھانے کے لیے؟ برانڈ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے۔ بعض اوقات شوز، موبائلز استعمال اس کو کچھ آتا نہیں، لیکن مشکل سے مشکل کمپلیکیٹڈ قسم کا موبائل خرید کے رکھ لیتے ہیں، یا پھر اس کا جو کور ہوتا ہے باہر کا وہ اتنا مہنگا خرید لیتے ہیں جس میں بہت کچھ جڑا ہوتا ہے۔ تو لوگ ان کو دیکھ کے کیا حسرت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کاش یہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ قارون کا خزانہ دیکھ کے لوگوں نے کیا کہا، کاش ہمارے لیے بھی سب کچھ ہوتا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان ظاہریت پرست ہے، لیکن اللہ مال نہیں دیکھتا، اللہ کسی کی شکل نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس کا دل دیکھتا ہے، اس کا ایمان دیکھتا ہے، اس کا عمل دیکھتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس عورت کی طرح مجھے کر دینا، حالانکہ اس کا بظاہر اسٹیٹس کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک غلام عورت تھی، لونڈی تھی، جس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا، وہ راستے میں جا رہی تھی، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کو کھینچ رہے تھے، اس کے ساتھ شرارتیں کر رہے تھے، اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی کملا سا شخص ہوتا ہے تو کئی بیچارے پاگل لوگ راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں گلی بازار میں، تو بچے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور لوگوں کی بری عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کو کمزور دیکھتے ہیں تو اس پر الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں، یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کیوں؟ پتہ ہوتا ہے اس نے تو پلٹ کے جواب نہیں دینا، اس نے کچھ کہنا نہیں، تو اس کو جو مرضی کہہ لو۔ اب ظاہر دیکھنے میں اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس جیسا بننا نہیں چاہے گا، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام بہت بلند ہے اس کے ایمان کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ جب اس پہ لوگ زنا اور چوری کا الزام لگا رہے تھے تو وہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہی تھی نہیں نہیں میں ایسی نہیں، میں ایسی نہیں، کیونکہ وہ کہتی بھی تو کس نے ماننا تھا؟ کہتی حسبی اللہ حسبی اللہ،
اللہ مجھے کافی ہے. آپ دیکھیں کہ بعض خواتین کے ساتھ بالکل ایسا ہی حال ہوتا ہے سسرال میں کہ ان کو جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں, زیادتیاں کی جاتی ہیں, ان کے اوپر ایسی باتیں باندھی جاتی ہیں کہ جو حقیقت میں ان کے اندر نہیں ہوتی, لیکن وہ بیچاری مجبور ہوتی ہیں رہنے پر. کوئی ان کے پیچھے نہیں ہوتا, ماں باپ نہیں ہوتے, بعض اوقات کہیں وہ جا نہیں سکتی, ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ چاہے کوئی الزام لگائے یا کچھ دے کھانے کو یا نہ دے, انہوں نے اسی گھر میں رہنا ہے. اس وقت وہ اپنے دل کا حال کسی کو بھی نہیں سنا سکتی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اپنے غم کی داستان, اپنے دکھوں کی داستان, اپنی پریشانیاں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی. اس سے کہتی ہیں حسبی اللہ, حسبی اللہ, اللہ مجھے کافی ہے, اللہ مجھے کافی ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ کافی ہو جاتا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہوں گے, بہت بڑے مقام پر ہوں گے. تو اصل چیز جس کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے وہ ظاہری مال و دولت نہیں ہے, وہ ایمان ہے, وہ اخلاق ہے, وہ تقویٰ ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس مجبور اور معمولی خاتون کے اندر کتنا بڑا تقویٰ ہے, کتنا زیادہ توکل ہے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے, میرا رب مجھے کافی ہے. حدثنا سعید بن طلید حدثنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے سعید بن طلید نے بیان کیا, ان کا نام سعید بن عیسیٰ بن طلید ہے الرعینی, ابو عثمان المصری. ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما کلب, اس دوران کہ ایک کتا, یطیف برکیۃ, گھوم رہا تھا ایک کنویں کے اوپر, یعنی ایک کنویں کے آس پاس چکر لگا رہا تھا. کاد یقتلہ العطش, قریب تھا کہ اسے پیاس قتل کر ڈالے, مار ڈالے, یعنی پیاس سے مر جاتا. اذ رأتہ بغی, تو اسے ایک فاحشہ عورت نے دیکھا, من بغایا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے. فنزعت موقها, تو اس نے اپنا موزہ اتارا. فسقته, تو اس کو پانی پلایا. فغفر لها به, تو اسے اس عمل کی وجہ سے بخش دیا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی ایک خاص عمل ایسا ہوتا ہے جو اس نے صرف اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے, اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے اللہ کے لیے کیا؟ اس لیے کہ اسے کسی نے کہا نہیں تھا, اسے جانور پر رحم آیا تھا. وہ بنی اسرائیل کی عورت تھی, بنی اسرائیل کے لوگ مسلمان تھے اپنے وقت کے, ایمان والے, تو اس کے اندر اللہ پر ایمان یا یقین تھا کہ میرا رب اس پر راضی ہے. صرف یہی چیز اس کو اندر لے گئی, کنویں کے اندر لے گئی, اور وہاں سے اس نے پانی بھرا اور کتے کو پلایا اور اس کی اس پر بخشش ہو. اگر اس نے یہ کام اللہ کے لیے نہ کیا ہوتا, ویسا ہی کیا ہوتا کہ اللہ کو تو نہیں مانتے لیکن جانور پر رحم کرے, تو یہ بات کافی نہیں ہوتی. تو کسی بھی کام کی قبولیت کے لیے, خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اگر اس کے اندر اخلاص ہو تو اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اصل سبق کیا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.